Dear students, we have started Pakistan Study Short Course, and in this lecture we will learn about the concept of ideology and ideology of Pakistan. सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि आइडियोलॉजी होती क्या है। तो सबसे पहले हम आइडियोलॉजी के कंसेप्ट को समझेंगे। आइडियोलॉजी क्या है और आइडियोलॉजी का कंसेप्ट किसने दिया, ये सारा इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। आइडियोलॉजी वर्ड से लिया गया है, जो कि एक फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है। आइडियोलॉजी जो कि एक फ्रेंच वर्ड है, वो अगेन दो वर्ड्स यानी आइडिया एंड लॉजी से लिया गया है, और ये दोनों ग्रीक वर्ड्स हैं। वर्ड आइडिया की मीनिंग होती है थॉट यानी आपकी सोच, आपके ख़यालात, या जिसको हम नोशन भी कहते हैं। और लॉजी की मीनिंग होती है कि स्टडी यानी किसी चीज़ का अभ्यास, किसी चीज़ की मालूमात। तो आपके आइडियाज़ की मालूमात को आइडियोलॉजी कहा जाता है। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि आइडियोलॉजी का सबसे पहले कॉन्सेप्ट किसने दिया। आइडियोलॉजी वर्ड को सबसे पहले एंटोइन टेस्टर डी ट्रेसी ने इंट्रोड्यूस करवाया था, जो कि एक फ्रेंच फ़िलोसोफ़र था। उसके मुताबिक आइडियोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ आइडियाज़, यानी ये ख़यालात का एक अभ्यास है, यानी ख़यालात की मालूमात। उसके मुताबिक आइडियोलॉजी यानी साइंस ऑफ आइडिया दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले वो एहसासात, जब कोई भी शख्स इस दुनिया से कोई भी अपना ताल्लुक़ शो करता है, कोई भी इंटरेक्शन करता है, तो जो एहसासात उस शख्स के अंदर पैदा होते हैं, एक तो उन पे, और उसके बाद उन एहसासात की वजह से जो आइडियाज़ पैदा होते हैं उन पे। इन दोनों चीज़ों पे आइडियोलॉजी यानी साइंस ऑफ आइडियाज़ डिपेंड करती है। ये साइंस ऑफ आइडियाज़ वाला नज़रिया इसने 1796 में दिया था। अब हम डिस्कस करते हैं कि आइडियोलॉजी की डेफिनेशन क्या बनती है। तो आइडियोलॉजी की डेफिनेशन ये है कि ये आइडियाज़ का एक ऐसा सिस्टम है, आपके ख़यालात का एक ऐसा निज़ाम, जो ख़यालात आपके माशी और आपके सियासी नज़रिए को वजूद में लाती हैं। यानी आपकी जो भी माशत है और आपकी जो भी सियासत है, ये सारी चीज़ें और जो भी पॉलिसीज़ हैं किसी भी कौम की, उनके जो बुनियाद होता है और उनकी बुनियाद में जो भी एक आइडियाज़ का सिस्टम होता है, उसको आइडियोलॉजी कहा जाता है। या हम आइडियोलॉजी को इस तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये एक ऐसी सिस्टमेटिक बॉडी है कंसेप्ट्स की, आपके ख़यालात की, नज़रियों की, एक ऐसी बॉडी जो आपकी लाइफ और आपकी कल्चर के बारे में। साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि आइडियोलॉजी इज़ अ मैनर और द कंटेंट ऑफ थिंकिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंडिविजुअल, ग्रुप और कल्चर। यानी आइडियोलॉजी वो तरीका है सोचने का, या सोच, आपकी वो सोच, सोचने की वो खूबी जो एक इंडिविजुअल यानी एक फ़र्द की हो, या वो एक ग्रुप की हो, या एक मुकम्मल सकाफ़त यानी एक मुकम्मल कौम की हो। तो जो उनकी सोचने की खूबी होती है उसको आइडियोलॉजी कहा जाता है। उनके सोचने का जो तरीका होता है उसको भी आइडियोलॉजी कहा जाता है। तो इससे हमें पता चला कि आइडियोलॉजी ना सिर्फ एक फ़र्द और ना सिर्फ एक ग्रुप के लिए, बल्कि आइडियोलॉजी उन सब के लिए है। आइडियोलॉजी ना सिर्फ आपकी ज़ाती ज़िंदगी पर आपकी सोशल और साथ साथ आपकी कल्चरल लाइफ में भी बहुत असर करती है। आइडियोलॉजी आपकी मुकम्मल लाइफ और आपकी माशत, आपकी पॉलिसीज़ और आपकी सियासत, हर चीज़ पे असर करती है। तो अब ये सब जानने के बाद अब हम आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को अच्छे तरीके से समझ सकेंगे कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान ज़ाहिर में ऐसी होनी चाहिए थी जो कि बिल्कुल परफेक्ट हो। यानी पाकिस्तान एक अलग रियासत बनना चाहती थी, और पाकिस्तान को बनाने में जिन लोगों का किरदार था वो भी बहुत मेहनत कर रहे थे कि पाकिस्तान अलग हो जाए, यानी एक अलग रियासत मुसलमानों के लिए हो जाए,
جہاں پہ مسلمان اپنی زندگی اسلام کے قاعدے اور قانون کے مطابق گزار سکیں۔ تو اس سے ہمیں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آئیڈیالوجی کا بیسس، پاکستان کی آئیڈیالوجی کا بیسس اسلام ہی ہونا تھا، تو پاکستان کی آئیڈیالوجی کا بیسس اسلام کو رکھا گیا۔ پاکستان کی جو اسلامک آئیڈیالوجی ہے یا کسی بھی ملک کی اسلامک آئیڈیالوجی کے جو سورسز ہوتے ہیں، یعنی کس جگہ سے ہم اسلامک آئیڈیالوجی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیڈیالوجی یعنی نظریوں کا ایک سسٹم، تو یہ آپ کے خیالات اور سوچوں کا جو یہ سسٹم ہے، یہ ہم اگر اسلامک آئیڈیالوجی کی بات کریں تو وہ ہمیں کہاں سے مل سکتا ہے؟ تو وہ ہمیں دو میجر سورسز سے مل سکتا ہے۔ ایک ہے دا ہولی قرآن، یعنی ہمارا پاک کتاب قرآن، اور دوسرا سنہ۔ اب ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ہولی قرآن اور سنہ کس کو کہا جاتا ہے۔ تو ہولی قرآن کا ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ ہولی قرآن وہ پاک کتاب ہے جو مسلمانوں کی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کتاب ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی۔ اس کے بعد ہم سنہ کو ڈسکس کریں گے کہ سنہ کس کو کہا جاتا ہے۔ سنہ کو ہم سنت بھی کہتے ہیں، جو کہ ایک عربک ورڈ ہے، اور اس کی لفظی میننگ ہے دا وے ٹو فالو، یعنی وہ رستہ جس کو ہم اختیار کریں، جس رستے کو ہم فالو کریں۔ ایک مسلمان کے لیے سنہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور ان پہ عمل کرنے کے عمل کو سنہ کہتے ہیں۔ پاکستان کی آئیڈیالوجی ایک دو دن کا کھیل نہیں تھا۔ پاکستان کی آئیڈیالوجی کو بننے میں اور پاکستان کی عملی صورت، یعنی پاکستان کو اپنی صورت دینے میں بہت وقت لگ گیا، بہت سارے سال گزر گئے۔ اس کے بعد پاکستان کی آئیڈیالوجی کا وہ پودا ایک پیڑ کی صورت اختیار کر گیا، اور ان میں نہ صرف ایک دو بلکہ ان میں بہت سارے لوگوں کا کردار تھا۔ ان میں کچھ لوگوں کے نام یہاں دیے جاتے ہیں، جیسے حضرت مجدد الفسانی جو کہ ایک ولی اللہ تھے، حضرت شاہ ولی اللہ، اور اس کے بعد حضرت سید احمد شہید، سر سید احمد خان، قائد اعظم محمد علی جناح، اور علامہ محمد اقبال کے نام سب سے نمایاں ہیں۔ اس لیکچر میں صرف قائد اعظم اور علامہ اقبال کی پاکستان کی آئیڈیالوجی کے تعلق کو ظاہر کیا جائے گا۔ سب سے پہلے ہم قائد اعظم اور پاکستان کی آئیڈیالوجی کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ قائد اعظم پاکستان کی آئیڈیالوجی کے بارے میں ان کا کیا تصور تھا۔ اس حوالے سے قائد اعظم کے وہ چند جملے جو پاکستان کی آئیڈیالوجی کو خوب ظاہر کرتے ہیں، وہ جملے اس ویڈیو میں پیش کیے جاتے ہیں۔ جیسے قائد اعظم نے ایک بار یہ کہا تھا کہ ہماری رہنمائی اسلام ہے، اور اسلام ہماری زندگی کا ایک کمپلیٹ کوڈ ہے، یعنی ہماری زندگی کبھی بھی اسلام کے سوا مکمل نہیں ہو سکتی۔ یہ بات انہوں نے 1944 کے ایک خطبے میں کہی تھی۔ انہوں نے ایک بار یہ بھی کہا تھا کہ وہ یہ نہیں دیکھنا چاہتے کہ کوئی بھی شخص سندھی، بلوچی، پنجابی یا بنگالی کی طرح بات کرے۔ وہ یہ نہ کہے کہ میں سندھی، بلوچی، پنجابی یا بنگالی ہوں، اور یہ کہنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں، ہم سب مسلمان ہیں۔ تو انہوں نے اپنی آئیڈینٹی مسلم کے ہو کر شو کی، اور انہوں نے یہ بات 1948 میں کہی تھی۔ تو اس میں سے یہ بات خوب ظاہر ہوتی ہے کہ قائد اعظم ہمیشہ پاکستان کو ایک اسلامک ریاست دیکھنا چاہتے تھے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ یہاں کے لوگ ایک مسلم کی طرح رہیں، نہ کہ وہ ایک الگ قوم کی شناخت کریں۔ وہ ایک مسلمان ہے، اور ایک مسلمان کی طرح وہ یہاں پہ اپنی آئیڈینٹی کو شو کریں۔ اس کے بعد ہم علامہ اقبال کی پاکستان کی آئیڈیالوجی کو ذکر کرتے ہیں کہ علامہ اقبال کی آئیڈیالوجی پاکستان کی آئیڈیالوجی سے کتنا ملتی جلتی تھی۔ علامہ اقبال پاکستان کے قومی شاعر اور پاکستان کے نیشنل فلسفر بھی رہ چکے ہیں، تو علامہ اقبال کی آئیڈیالوجی یقیناً پاکستان کی آئیڈیالوجی سے میچ کر رہی ہوگی۔ اور یہ بھی بات ظاہر ہے کہ علامہ اقبال نے پاکستان کو الگ کرنے کا نظریہ 1930 میں علامہ اقبال نے ہی دیا تھا، تو ان کی آئیڈیالوجی بھی پاکستان کی آئیڈیالوجی، یعنی ان کا بھی نظریہ اسلامک ریاست کا نظریہ ہونا چاہیے تھا۔ تو علامہ اقبال کی کچھ جملے جو کہ پاکستان کی آئیڈیالوجی کو خوب ظاہر کرتے ہیں، وہ اس ویڈیو میں، اس لیکچر میں دیے جاتے ہیں۔ علامہ محمد اقبال نے یہ کہا تھا
کہ انڈیا ایک ملک نہیں ہے بلکہ انڈیا ایک برصغیر ہے انسانوں کا، جہاں مختلف زبانوں اور مختلف مذاہب کے انسان رہ رہے ہیں، اور مسلمانوں کی قوم بالکل الگ ہے، اس کی اپنی مذہبی اور ثقافتی پہچان ہے۔ یعنی مسلمان ایک الگ قوم ہے اور ان کو رہنے کے لیے ایک الگ جگہ کی ضرورت ہے، اور مسلمان کبھی بھی کسی اور قوم کے ساتھ کبھی بھی نہیں رہ سکتے، کیونکہ ان کی ایک اپنی پہچان ہے جو مذہبی اور ثقافتی حساب سے بالکل الگ ہے۔ یہ بات انہوں نے 1930 کے الہ آباد کے ایڈریس میں کہی تھی،